السلام علیکم ویورز، میں آپ کا ہوسٹ حفیظ طاہر اور پروگرام ہے پوڈ کاسٹ پہ حفیظ طاہر۔ آج اپنے ایک پوڈ کاسٹ کا آغاز میں غالب کے شعر سے کرتا ہوں کہ ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب، ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پا پایا۔ اس شعر کی تفسیر ہے ایک شخص جو آج میرا مہمان ہے۔ وہ ایک ہمہ صفت موصوف شخصیت ہیں، ٹیلی ویژن کے پلے رائٹ، تھیٹر کے پلے رائٹ، اجوگا تھیٹر کے روح رواں، یونینسٹ، انقلابی دانشور، شاہد محمود ندیم۔ آئیے ان سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے؟ بالکل ٹھیک ہے جی، فائٹنگ فٹ۔ دیکھیے، میں نے جس شعر سے، غالب کے جس شعر سے اپنی پوڈ کاسٹ کا آغاز کیا ہے وہ آپ کا بھی پسندیدہ ہے، بالکل۔ اور میرے خیال میں آپ نے ساری زندگی اس پہ عمل بھی کیا۔ بالکل جی، دشت امکان کی دشت نوردی میں عمر گزاری ہے۔ اور جب سارے ممکنات طے ہو جاتے ہیں تو پھر آدمی اوپر دیکھتا ہے کہ کوئی اور چیز ہے جو رہ گئی ہے۔ تو اس طرح آپ کی زندگی بھی گزری، اور تھوڑا بہت ہم نے بھی آپ کو کام کرتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی سوچا، اور پھر جو آپ کے اندر ایک ترقی پسند شخص بیٹھا ہوا ہے اس نے بھی آپ کی بہت مدد کی۔ تو ہم شروع یہیں سے کرتے ہیں کہ آپ پاکستان ٹیلی ویژن تک کیسے پہنچے؟ اصل میں وہ جو ترقی پسند اندر بیٹھا ہوا ہے نا، مدد بھی کی ہے اور مسئلے بھی بہت پیدا کیے ہیں اس نے کمپرومائز نہیں کرنے دیا، اس نے پیچھے نہیں ہٹنے دیا، اور ہمارے جو ساتھی ساتھ چلے تھے وہ ایک ایک قدم پیچھے ہٹ گئے تو یوں لگا جیسے میں بہت فارورڈ لکنگ ہوں۔ تو طالب علمی کے زمانے سے اور فوجی آمریتوں سے لڑتے لڑتے، سڑکوں پہ پتھراؤ کر کے اور پولیس کی لاٹھیاں کھا کے اور حوالات میں بند ہو کے، ایک میں جب یونیورسٹی سے فارغ ہوا تو پھر یہ ایک دشت امکان سامنے تھا۔ ٹیلی ویژن ایک انقلابی میڈیم تھا اور بالکل ایک نئی چیز تھی، لوگ اس کے سحر میں مبتلا تھے، اور اس کی پاسبلٹیز آڈیو ویژول میس میڈیم وہ تو امینس تھیں، ان لمیٹڈ۔ تو اس زمانے میں انہوں نے یہ ابھی بھٹو حکومت کا ابتدائی زمانہ تھا، تو انہوں نے ایڈورٹائز کیا، تو میں اچھی بلی ایک یعنی دنیاوی لحاظ سے بہت اچھی نوکری تھی پیکیجز لمیٹڈ میں ایز اے سیلز ایگزیکٹو، وچ واز مائی فرسٹ جاب، ویری ویل پیڈ اینڈ ویری ویل آرگنائزڈ کارپوریٹ سیکٹر۔ سید بابر علی اپنا عروج پہ تھے نوجوانی کے، جو پیکیجز کے ہیڈ تھے۔ تو لیکن میرا دل نہیں ہوا لگا سیٹھوں کے پاس جا کے تو سیلز کی باتیں کرنا کراچی میں۔ تو میں ایک دن واپس آیا عید کی چھٹیوں پہ، پھر میں واپس نہیں گیا۔ میرا سامان، میری گاڑی، میرے سوٹ، میرے کلائنٹس سب پیچھے رہ گئے۔ اسی زمانے میں یہ جاب ایڈورٹائز ہوئے ٹیلی ویژن کے، اینڈ اپلائیڈ، ہزاروں اس کے تھے کینڈیڈیٹس، ریٹن ٹیسٹ ہوا، پھر انٹرویو ہوا۔ انٹرویو میں اسلم اظہر، آغا ناصر، قمر آفتاب، اس لیول کے لوگ تھے جو اپنے فیلڈ میں لیجنڈ تھے، اینڈ آئی گاٹ سلیکٹڈ۔ انہوں نے کہا کہ اب ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس کہ کوئی پراپر ٹریننگ کرنے کا، نہ ٹریننگ کے ان کے پاس لوگ تھے کیونکہ بالکل نیا میڈیم تھا۔ انہوں نے کہا جی 3 ہفتے کا اب آپ کو کریش ٹریننگ کورس دیں گے، اور دین آپ کو ہم دھکا دے دیں گے سمندر میں، آپ پروڈکشنز کریں۔ تو یہ پھر 1973 میں آئی اسٹارٹیڈ آف، کچھ 2-1 ہفتے یاور حیات کے ساتھ لگائے، وہی ایک میرا پیریڈ تھا کچھ سیکھنے کا، اور اس کے بعد پھر چھلانگ لگا دی، اور تیرتے تیرتے پھر بہت ساری نئی دنیائیں امکان کی وہ ہم نے دیکھیں۔ اس میں یونینزم بھی تھا، اس میں کریٹیو پروڈکشنز بھی تھیں، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، میوزیشنز اینڈ قوال اور اداکار، دانشور۔ اور میرے لیے یہ دلچسپ بات تھی کہ جو میرا شوق تھا ایک لکھنے کا، لٹریچر کا، ڈرامے کا،
وہ شوق اور میں ایک دو ڈرامے لکھ چکا تھا پہلے اسٹیج ڈرامے, وہ شوق بھی پورا ہوتا رہا اور کوئی تھوڑی بہت آمدن بھی ہو جاتی تھی, جب تک کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایسا نہیں چلے گا اور مجھے نکال باہر کیا. اچھا, کیوں نکالا؟ وہ ہاں, یہ میں نے کبھی نہیں پوچھا کہ مجھے کیوں نکالا, کیونکہ مجھے پتا تھا میری حرکتیں ایسی ہیں. امیجن کریں مارشل لا کا زمانہ تھا, یہ جنرل ضیاء الحق ہیڈ ٹیکن اوور, اور ابھی بھٹو صاحب کو گرفتار کر کے لے گئے تھے, اور ہائی کورٹ میں انہوں نے جو بھی ایک ڈرامہ تھا وہ ایک ٹرائل تو نہیں تھی. تو اس زمانے میں ہم معصومیت میں, کم از کم ہمارے جو ساتھی معصومیت میں ٹریڈ یونینزم اور یہ مطالبات اور یہ الاؤنس دے دیں اور یہ بینیفٹس ورکرز کو دے دیں, اور میں ان کا لیڈر بنا ہوا تھا. تو اسی جوش میں انہوں نے کہا جی ہم یہ دروازے نیگوشیشن کے دروازے بند کیے ہیں, ہم ٹی وی کے دروازے بند کر دیتے ہیں مینجمنٹ پہ. تو مینجمنٹ کو ہم نے کہا جی آپ جائیں آرام کریں, ہم نے ٹیک اوور کر لیا. اور اب وہ جو مارشل لا اتھارٹیز ہیں ان کو تو اس چیز کی عادت نہیں تھی. انہوں نے چارج لگایا آکیوپائنگ اے ڈیفینس انسٹالیشن. سو پی ٹی وی چونکہ ان کے لیے ڈیفینس انسٹالیشن تھی, ایک واحد چینل تھا, اور سارا ان کا پروپیگنڈا اور سارا ان کا جو کنٹرول تھا وہ جو انہوں نے آگے بھٹو صاحب کے خلاف پورا جو ایک نیریٹو بنانا تھا, تو دے گاٹ ریئلی پسڈ آف. انہوں نے وہ ایک شام کو ٹرانسمیشن ہوئی, ہمارے بھولے بھالے سے جو نیوز کاسٹر اور جو اینکرز تھے انہوں نے ہم نے دی ان کو کالی پٹیاں انہوں نے لگا لی, اور باقاعدہ مجھے یاد ہے کہ وہ کیمرہ فریم بن رہا تھا کہ یہ نظر آ رہی ہے کہ نہیں نظر آ رہی, نیچے کیا ہے. اتنے وہ معصوم تھے کہ دے ڈنٹ نو کہ یہ کیا ہونے والا ہے. تو مجھ سے ہمارے دوست تھے, نظریاتی دوست تو نہیں تھے لیکن ہمارے کولیگ تھے, سلیم طاہر, وہ جنرل سیکرٹری تھے یونین کے. تو کنٹرول روم میں جب یہ کالی پٹیوں کا ایڈجسٹمنٹ ہو رہی تھی اور دنیا دہل گئی تھی کہ ٹیلی ویژن پہ نیوز کاسٹر اور جو اناؤنسر ہے اس نے کالی پٹیاں پہنی ہیں, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کو ہو گیا, کیونکہ سب سے پہلے تو وہ ٹیلی ویژن پہ نظر ہوتی ہے, ادروائز اٹ واز انہرڈ آف اینی ویئر. تو سلیم طاہر مجھ سے کہنے لگے کہ اب کیا ہوگا. میں نے کہا اب جیل ہوگی اور کوڑے ہوں گے. کہتے ہیں ریئلی؟ اس نے تو خیر دڑک لگا دی نا, پھر ہی واز نیور سین اگین, ہم پکڑے گئے. تو وہ پھر ایک لمبی کہانی ہے. جیل میں جو ہم نے ٹائم گزارا, ٹی وی کی ایک گروپ تھا, کچھ لاہور میں, کچھ اسلام آباد, کچھ کوئٹہ, کچھ پشاور. وہ پھر 1 سال ہمارا ابتلا کا دور تھا. تو واپسی پھر کیسے ہوئی پاکستان ٹیلی ویژن پہ؟ وہ پھر پہلے تو جیل میں لاہور میں تو ہم بھٹو صاحب کے ساتھ والے بیرک میں تھے, اور پھر میاں والی میں تو بڑا تاریخی جیل تھا, وہ کاٹا ہم نے. تو باہر آئے تو جنرل ربانی شاید ہوتے تھے یہ مارشل لا یہاں کے جو ڈپٹی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر پنجاب کے, اور جنرل مجیب تھے جو سائیکولوجیکل وارفیئر کی وہ تربیت یا تجربہ حاصل کر کے ایسٹ پاکستان سے وہ آئے ہوئے تھے ایز چیئرمین پی ٹی وی, ایز انفارمیشن سیکرٹری. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اس سڑک پہ نظر نہیں آنا چاہیے جہاں ٹی وی پی ٹی وی کی بلڈنگ ہے ایبٹ روڈ پہ, ادروائز یو ول بی ان بگ ٹربل. تو جسٹ اسٹے اوے فزیکلی ایز ویل ایز پولیٹیکلی فرام ٹی وی. وہ زمانہ تھا جب انہوں نے گرفتاریاں شروع کی ہوئی تھی. میں نے کچھ جرنلزم شروع کیا, انڈر گراؤنڈ جرنلزم. ایک محمود شام اور ارشاد راؤ اور وہاب صدیقی, یہ ایک انقلابی گروپ تھا. وہ ایک نام سے پرچہ نکالتے تھے, جیسے الفتح ہے, تو 1 آدھ مہینے بعد اس کا ڈیکلریشن کینسل ہو جاتا تھا. انہوں نے اور ڈیکلریشن لے کے رکھے ہوئے تھے, اس کا نام پھر معیار ہو جاتا تھا, پھر اس کا 3 مہینے بعد اس کا نام مستقبل ہو جاتا تھا. تو اس میں نے کام کرنا شروع کیا. تو وہ پھر ان کی بھی گرفتاریاں شروع ہو گئیں, اور جب حسین نقی صاحب بھی گرفتار ہو گئے تو وی ریئلائزڈ کہ اب تو ہماری باری پھر آنے والی ہے. تو میں اور میرے دوست ہیں وہ بڑے زبردست جرنلسٹ اور بڑے پروگریسو پرسنالٹی, ہمراز احسن, تو ہم دونوں پھر یہاں سے
چلے گئے لندن. اچھا. اور لندن میں اتفاق تھا کہ میری قید کے دوران وہاں ایک ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے, دنیا کی سب سے بڑی ہیومن رائٹس کی نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے, ایمنسٹی انٹرنیشنل. تو انہوں نے مجھے ایز اے پرزنر آف کانشیس اڈاپٹ کیا ہوا تھا, یعنی میرے لیے وہ کیمپین کر رہے تھے وین آئی واز ان پریزن. تو وہ ان کا میرے ساتھ ایک رابطہ تھا. اسی زمانے میں وہاں پر بھی ایک جاب ایڈورٹائز ہوئی, تو میں نے وہاں بھی اپلائی کر دیا, اور انہوں نے مجھے بلا لیا. اور بڑے ٹاپ کے ہیومن رائٹس پرسنالٹیز تھی. مارٹن اینلز بہت بڑی شخصیت تھے, وہ اس کے تھے بورڈ کے چیئرمین. تو انہوں نے میرا انٹرویو کیا. ایک کیمپین کوآرڈینیٹر کمیونیکیشن کے لیے انہیں چاہیے تھا, ایک آفیشل. تو اب ایمنسٹی جو ہے وہ بہت اسٹرکٹلی بلیو کرتی ہے نان وائلنس پہ, کہ پرزنر آف کانشیس چاہیے, وہ نہیں جنہوں نے کوئی جنگ لڑی ہو اور ترکی بترکی مقابلہ کیا ہو. وہ کہتے تھے وہ پھر کانشیس نہیں ہے, وہ ایک اور اسٹرگل ہے ایڈیولوجیکل. تو انہوں نے کہا کہ یہ سارا آپ کا بیک گراؤنڈ ہم نے سمجھ لیا, اور یو ہیو بین آر پرزنر آف کانشیس, تو آپ کا وائلنس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے کہا جی وائلنس اچھی چیز تو نہیں ہے, اور میں نے بہت عرصہ ہوا کوئی پتھر نہیں پھینکا, کوئی شیشہ نہیں توڑا, میں نے قلم پکڑا ہوا ہے, لیکن کبھی کبھی میرے ہاتھ میں کھجلی ہوتی ہے. دل کرتا ہے جب بہت فرسٹریشن ہو جاتی ہے, دل کرتا ہے کہ ایک پتھر سے یہ جو نادیدہ جو یہ دیواریں ہیں ان کو توڑ ڈالوں. وہ سارے ہنس پڑے, اینڈ دے لائک ڈٹ, کہ ایک بندے میں یعنی غصہ تو آتا ہے, فرسٹریشن آتی ہے, جذبہ ہے, آگے اگر اس نے لمٹ اپنی اب ایکسیپٹ کر لی ہیں. دین آئی ورک فار دیم فار 8-9 ایئرس لندن میں اور یونائٹڈ نیشن میں, پھر ادھر ہانگ کانگ میں آئی واز پوسٹڈ. وہاں پر میں نے ان کا ایشیا پیسیفک جو ہے آفس وہ اسٹیبلش کیا, ڈاکومنٹریز بنائیں, فلم فیسٹیولز کیے, بلیٹنز ان کے جو تھے. اتفاق سے وہاں ٹریڈ یونین میری بیٹ وہ بھی تھی, کہ جو ٹریڈ یونین کے الزام میں جو پرزنر پکڑے جاتے ہیں ان کے لیے کیمپین کرنا. تو ساؤتھ افریقہ کے, گوئٹے-مالا کے ٹریڈ یونینسٹ پرزنرز, پھر ILO میں جا کے میں تقریریں کرتا تھا. تو وہ کام میرا جو وہاں تھا وہ یہاں بھی ہے, لیکن یہ بڑی ایک لحاظ سے ریجڈ سی آرگنائزیشن تھی کہ ایک لفظ آپ کا میٹر کرتا ہے. اگر آپ کوئی بات کہہ دیں کسی حکومت کے بارے میں تو وہ پوری دنیا میں خبر بن جاتی تھی. سو آئی ہیڈ ٹو مارک مائی ورڈس. تو وہ کچھ کسر رہ جاتی تھی. اس کا پھر حال میں نے یہ کیا کہ ان کے کرسمس کے زمانے میں ذرا سارے ریلیکس ہوتے ہیں جو گورے لوگ ہیں, تو وہ ایک پینٹومائم میں نے لکھنی شروع کی ہر سال. اس میں جو دفتر کا جو ایک بہت ایک ٹو کوشس این آرگنائزیشن, تو ان کا پھر میں اس میں مذاق اڑاتا تھا مزے میں, اور وہ بھی دے ہیڈ گریٹ فن. وہ میں نے وہ کرنا شروع کیا. ساتھ ساتھ مجھے مدیحہ سے ملاقات ہو گئی لندن میں ہی. وہ یہاں آئی ہوئی تھی, جو میری لیٹ وائف ہیں اور اجوکا کی فاؤنڈر مدیحہ گوہر. تو انہوں نے کہا کہ آپ تو ڈرامے لکھتے تھے لاہور میں, مرا ہوا کتا, ایک میرا مریا ہوا کتا ایک ڈرامہ تھا, تو وہ اس نے دیکھا ہوا تھا ایز اے کینیڈ کالج اسٹوڈنٹ. تو میں نے کہا ہاں کوئی کرنے والا ہو تو میں تو تیار ہوں. تو اس نے کہا ہم نے اجوکا اسٹیبلش کیا ہے. تو میں نے کہا یہ تو بڑا اچھا کام ہے. تو کیونکہ اجوکا تو ایکچولی تو میں نے کنسیو کیا تھا, یہ لفظ میری دریافت تھی, اور ساتھ ہمارے کچھ دوست تھے. پھر ہم نے مل کے تو یہ گروپ بنانے کی کوشش کی 70s میں, مگر وہ پھر ہم اور کاموں میں لگ گئے. تو پھر مدیحہ نے 84 میں یہ بنایا تھا گروپ. تو پھر میں نے وہاں سے پلیز کرنے شروع کیے, لکھ کے بھیجتا تھا, اور مدیحہ یہاں لاہور میں پرفارم کرتی تھی. حتیٰ کہ ضیاء الحق صاحب ڈس اپیئر ہو گئے. جو لوگوں کو ڈس اپیئر ہوتے تھے وہی ڈس اپیئرڈ ان تھن ایئر. ہم نے ایک کورٹ میں چیلنج کیا ہوا تھا, ہماری جو ڈسمسل ہوئی تھی PTV سے وہ 78 میں. تو پھر وی ور ٹیکن بیک, اور پھر میرا ایک دوسرا جنم ہوا PTV میں. PTV کے لیے. اچھا, دوسرے جنم میں
آپ نے بہت شاندار ڈرامے بنائے اور لوگوں کو دکھائے اور اپنے فلیور کو بھی قائم رکھا. جیسے جنجال پورا، اس کو تو شاید لوگ تفریحی نظر سے دیکھتے ہوں، لیکن میں اس کو معاشرے کی ایک ڈپکشن کے طور پہ دیکھتا ہوں کہ معاشرے میں جو کمزوریاں ہیں ان کو آپ نے بے نقاب کیا. اور پھر اس کے بعد آپ نے خوشحال پورا بھی کیا. جی جی. اور پھر اڑان جو آپ کو پوری دنیا میں اڑائی پھرا، وہ بھی ایک بڑا مشکل پروجیکٹ تھا کہ ملکوں میں جانا اور ساتھ ساتھ اسکرپٹ ڈیوائز کرنا اور شوٹنگ کرنا اور اسٹاف کا ساتھ ہونا، ایکٹروں کا ساتھ ہونا. اٹس بگ مینجمنٹ. پھر آپ نے ایک کنٹروورشل پلے کیا زرد دوپہر. اس زرد دوپہر کے بارے میں تھوڑا سا. یہ سلسلہ شروع ہوا تھا نیلے ہاتھ سے. نیلے ہاتھ ایک ویمن پریزن کی سٹوری تھی. تو میرا جو تھوڑا سا پریزن کا میموریز تھیں، آبزرویشنز تھی، وہ مجھے اس میں کام آئیں. وہ ہمارے دوست محمد عظیم مرحوم نے ڈائریکٹ کیا. اس میں بڑی بولڈ سٹوریز تھی اباؤٹ ویمن رائٹس اینڈ وائلنس اگینسٹ ویمن. یہ میں بات کر رہا ہوں 1989 کی. اس زمانے میں ابھی یہ فیشن نہیں بنا تھا، نہ ویسٹرن انفلوئنس آیا تھا یہ جینڈر اور ویمن رائٹس، اور اس میں بھی ایسی ایسی چیزیں تھیں کہ جس سے وہ جو سسٹم کے جو ستون ہیں وہ ہل سکتے تھے. ایجنسیز کے اوپر بھی کامنٹ تھے، ہاؤ دے کنٹرول. اور پھر ایک انڈسٹریلسٹ کی کہانی تھی جو اپنے ٹریڈ یونینسٹ یا مزدور جو ذرا ایک باغی قسم کے مزدور ہیں ان کو بھٹی میں پھینکوا دیتا تھا. تو وہ یہ بھی اس میں چلا، اور اس کے جواب میں پھر جو اس کی بیوی ہے اس شہید مزدور کی، وہ جا کے تیل چھڑک کے آگ لگا دیتی ہے مالک کے. اس طرح کی کہانیاں بھی تھیں. تو عورتوں کی یعنی ڈیفائنس اور عورتوں کی اسٹرینگتھ. تو نیلے ہاتھ کا بہت امپیکٹ ہوا اکراس دا بارڈر بھی. انڈیا سے بھی لوگ جو ہیں وہ بڑا غور سے دیکھتے تھے. پتہ نہیں شاید پھر یہاں اس کو بعد میں ریموو کرا دیا گیا. تو اس کے بعد پھر جو یہ سفر تھا، اور آپ نے زرد دوپہر کی بات کی ہے، تو زرد دوپہر ایکچولی تو جس طرح ہمارا رواج تھا کہ 2-3 ٹریکس چلتے تھے. تو اس میں ایک ٹریک تھا ایک پولیس آفیسر کا جو SOS ولیج سے آیا تھا، یتیم تھا، اور وہ اپنے ماں باپ کی تلاش میں آیا. ساتھ اس کی کہانی چل رہی ہے. ایک وکیل کا رول تھا جو سلمان شاہد نے کیا. اس کے بچہ نہیں ہو رہا، اور اس بچہ نہ ہونے کی ساری جو اس کا الزام بیوی پہ لگ رہا ہوتا تھا، ٹیسٹ ہو رہے ہوتے تھے، جھگڑے ہو رہے ہوتے تھے. ایونچولی پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ وکیل صاحب خود جو ہیں وہ انفرٹائل ہیں. اس طرح کی کہانیاں تھیں. ایک ٹریک اس میں تھا ایک چھوٹے سے تاجر کا جو بالکل ان پڑھ تو نہیں ہے لیکن کوت ہے، بہت کھردرا صاحب، زندگی کا کوئی تجربہ نہیں، کوئی زیادہ دماغ میں کوئی اتنی طاقت نہیں. اور وہ فیصلہ کرتا ہے میں نے پالیٹکس میں آنا ہے. اور پھر وہ پیسہ اس کے پاس بہت ہے، تو وہ پیسے کے زور پہ، ساتھ اس کے غنڈے ہیں، ان غنڈوں کے زور پہ وہ آہستہ آہستہ سیاست میں قدم رکھتا ہے، تربیت حاصل کرتا ہے، کھڑا کیسے ہونا ہے، بولنا کیسے ہے، لوگوں سے خریدنا کیسے ہے، جرنلسٹ کو لفافے کیسے دینے ہیں، ایجنسیوں سے تعلقات کیسے بڑھانے ہیں. اس سارے پروسیس میں وہ پھر ایمرج کرتا ہے ایز دا انڈسپیوٹیڈ لیڈر. تو یہ ایک کہانی تھی. وہ ویسے تو بہت سارے ہمارے پولیٹیشینز ایسے ہیں جن کی اٹھان یہیں سے ہوئی ہے، اور ابھی بھی آپ دیکھیں اپنے ہمارے شہر میں بھی دیکھ لیں تو بہت سارے سو کالڈ غنڈے ہیں جو بعد میں بڑے مدبر سیاستدان بھی بنے، چاہے وہ کسی مذہبی تنظیم سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ کرمنل گینگ سے تعلق رکھتے ہوں. لیکن وہ ایک پرٹیکولر جماعت کو لگا کہ یہ شاید ان پہ اعتراض ہے، حالانکہ انہی کے زمانے میں یہ تیار ہوا تھا، لیکن وہ جو چوٹ تھی وہ ان کو کچھ مہینے بعد محسوس ہوئی، اور اس کا رسپانس انہوں نے کچھ سال بعد دیا جب مجھے پھر نکال دیا گیا، اور میں نے نہیں پوچھا مجھے کیوں نکالا. کے بعد تھیٹر کی اگر بات کریں آپ کی، لیکن تھیٹر سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ اپنی زندگی میں محبت کی. یہ آپ سنگولر ٹرم میں بات کر رہے ہیں. تو
بہت کی محبتیں، اور جس کو کہتے ہیں نا اوائل عمر سے کی، بلکہ ایک محبت تو ایسی تھی کہ جو ایک شرارت تھی، جو پہلی محبت تھی کہ دا گرل ڈڈ ناٹ ایگزسٹ. اوہ. وہ کسی میرے فیملی میں کچھ شرارتی لڑکیاں تھیں، کزنز، انہوں نے مجھے خط لکھنے شروع کیے اس کے نام سے، اس لڑکی کے نام سے. ایک خیالی لڑکی پنڈی میں رہتی تھی، سیٹلائٹ ٹاؤن میں، اور آہستہ آہستہ میں شروع میں اوائڈ کرتا، پھر مجھے لگا کہ بڑی دلچسپ باتیں ہیں اور یہ مجھے سمجھتی ہے، کسی طرح سے مجھے جانتی ہے، کوئی مسٹری ہے. تو میں اچھا بھلا انوالو ہو گیا، بلکہ میں حالانکہ کوئی ایڈریس نہیں تھا اس پہ، میں سیٹلائٹ ٹاؤن بھی پہنچ گیا ایسے ہی گھومتے ہوئے، جسٹ ٹو بریتھ ان دیٹ ایئر. تو وہ پھر بلکہ اس کے بعد پھر یونیورسٹی کے زمانے میں ایک محترمہ جو ایگزسٹ کرتی تھی، اور وہ حجاب کہہ لیں، یا جو اس زمانے میں یہ لوگ نقاب وغیرہ تو خالی ہوتا تھا، تو وہ اس کا چہرہ زیادہ نظر نہیں آتا تھا. تو ایسے گزرتے ہوئے نیو کیمپس میں حواس سے وہ اس کا تھوڑا سا جو دوپٹہ تھا وہ سرکہ، مجھے وہ نظر آئی، اور میں نے کہا جی آئی ایم ان لو، اناؤنس کر دیا اپنے دوستوں میں. وہ وہاں ہماری ایک کمیٹی ہوتی تھی دوستوں کی جو بیٹھتی تھی ہر ہفتے، رومانٹک ایسوسیشن اینڈ پروگریس کے بارے میں. تو میں نے کہا جی میرا تو ہو گیا کام. تو وہ پھر وہ بھی ایک شہر میں رہتی تھی جس کا ایڈریس نہیں تھا میرے پاس، وہاں بھی میں پہنچ گیا بغیر ایڈریس کے. تو جسٹ ٹو بریتھ ان دیٹ ایئر. آپ تو مجھ سے بھی بڑھ کے نکلے. تو یہ ہے کہ وہ تو محبت، اور یہاں جو آپ کے اندر ایک انرجی ہے جو محبت کی یعنی بنیاد ہے، وہ کبھی انقلاب کی محبوبہ آ جاتی تھی، کبھی یہ گوشت پوست کی محبوبہ آ جاتی تھی، کبھی لٹریچر کی. تو یہ لیکن سفر سارا چلتا رہا، اور مدیحہ کی شکل میں ایسا ہوا کہ ہمیں وہ مل بھی گئی، ایسی شخصیت جو خوبصورت بھی تھی، جس کی پریزنس بھی تھی، جس کا انٹلیکچوئل ڈیپتھ بھی تھی، اور پیشن ایسا تھا جو ہمارے ملتا تھا. تو وہ پھر ساری چیزیں یکجا ہو گئیں، اور پھر تھیٹر اور ٹیلی ویژن میں جو کام ہم کرنا چاہتے تھے وہ بھی ہمیں موقع مل گیا. تو وی ہیڈ این آئیڈیل سچویشن. چیلنجز بہت تھے، کبھی جاب سے نکالا گیا، کبھی گرفتار ہو گئے، کبھی ایجنسیز نے تنگ کیا، کبھی مجھے یاد ہے جماعت اسلامی والوں نے کے کیمپ ہوتے تھے کہ ان کو ملک سے نکال دیا جائے. ایک میری فلم تھی مجاہد ٹیلی فلم، یہ اٹ واز دا فرسٹ پی ٹی وی پروڈکشن آن دا ایشو آف یہ جو پاکستان بیسڈ مجاہدین، تب یہ طالبان نہیں مجاہدین ہوتے تھے. تو وہ میں نے چلوا دی پی ٹی وی پہ. میں ڈائریکٹر پروگرام تھا، ایم ڈی صاحب حج کرنے گئے ہوئے تھے یا عمرہ، تو پیچھے میں انچارج تھا. میں نے 23 مارچ کو پرائم ٹائم پہ وہ فلم چلا دی. دھوم مچ گئی، لوگ سٹن ہو گئے کہ پی ٹی وی پہ یہ جہادی جو مائنڈ سیٹ ہے اس کے بارے میں ایک فلم ہے. اور پارلیمنٹ میں کھڑا ہو گیا ایشو، اور وزیر جو تھے وہاں کے انہوں نے اعلان کر دیا کہ یہ تو اس کی انکوائری کرائیں گے ہم. اور اس کے بعد پھر ایجنسیز نے وہ فلم منگوا لی کہ یہ آپ پی ٹی وی سے ایسے سینسٹیو ایشو پہ. دے کوڈنٹ فائنڈ اینی تھنگ رانگ، کیونکہ ہم سیکھ چکے تھے کام کہ ایسے طریقے سے کہنا کہ پکڑے نہیں جانا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اٹس بیلنسڈ ڈپکشن آف دا سبجیکٹ، بٹ آئندہ پلیز پہلے مشورہ کر دیا کر. تو یہ ہمارا یعنی سلسلہ جو ہے یہ اس طرح چلتا رہا، اور آنکھ مچولی سمجھ لیں. مدیحہ گوہر کی بات تھوڑا سا تفصیل میں کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو طارق عزیز کی ایک بات بتاتا ہوں. جس طرح آپ نے کہا نا کہ آپ کو خط آتے تھے کہ مختلف لڑکیاں مل کے لکھتی تھیں اور آپ کو دھوکے میں رکھتی تھیں، تو طارق عزیز صاحب خود اپنے آپ کو دھوکے میں رکھتے تھے. اچھا، نیلام گھر کا جب میں پروڈیوسر تھا تو ہر ہفتے ڈاک میں 1 2 3 خط کسی لڑکی کے ہوتے تھے جس کا نام تھا زیبا. اچھا، کہ آخر میں لکھا ہوتا تھا آپ کی زیبا. اور شروع میں محترم طارق عزیز، اور میں آپ کو بہت پسند کرتی ہوں اور آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. تقریباً ایک طرح کی تحریر ہوتی تھی. اچھا، کچھ دن تو میں بڑا امپریس رہا کہ یار طارق صاحب بڑے
فیوریٹ ہیں لڑکیوں کے، وہ خط بھیجتی ہے، پتہ نہیں کون ان کی عاشق ہے. اچھا، پھر ایک دن میں نے نا وہ جو سوال جو تھے نا کارڈز پہ، کیوں کارڈز پہ لکھتے تھے، تو وہ ہینڈ رائٹنگ اور وہ ہینڈ رائٹنگ میں نے میچ کی. پکڑے گئے. تو طارق حسین صاحب خود ہی وہ خط لکھ کے خود ہی پوسٹ کرتے تھے اور خود ہی کھولتے تھے. واہ. اور پھر وہ نیلام گھر میں وہ پڑھتے بھی تھے کہ یہ زیبا کا خط آیا ہے. اچھا، مجھے یہ جب مجاہد دکھائی گئی تو بہت لوگوں نے پسند کیا، لیکن انہوں نے خط لکھنا یا فون کرنا پسند نہیں کیا. ویسے ویری مچ اپریشیٹڈ. تو لیکن خط مجھے بے تحاشا آئے، پلندوں کے پلندے، سینکڑوں کے حساب سے خط اور فون کالز، لیکن وہ سارے کے سارے جو ہے نا گالم گلوچ کے. اچھا. وہ ایک آرگنائزڈ آرکیسٹریٹڈ کیمپین ہوتی تھی. ابھی تو وہ کہتے ہیں نا یہ سوشل میڈیا پہ جو سائبر بلنگ یا کیا اس کا کوئی اور نام ہے، کہ کس طرح سے آپ ان کو ہراساں کرتے ہیں لوگوں کو. اس زمانے میں یہ نہیں تھا، تو خط لکھتے تھے. تو خطوں کی تحریر ملی جلی ہوتی تھی، اور اس میں ہوتا تھا کہ یہ آپ نے یہ کیا اور آپ نے مذاق اڑایا ہمارے مجاہدوں کا اور ہمارے جو بھی نظریات ہیں ان کا، اور ایسی کی تیسی اور وغیرہ وغیرہ. فون آتے تھے، تو تنگ آ کے میں نے اپنا فون بند کر دیا اور اچھا. فون نمبر بدل لیا. پھر کوئی 2-3 مہینے کے بعد میں نے کہا کہ اب تو معاملہ ٹھنڈا ہو گیا. میں نے دوبارہ کھولا تو پہلی کال پھر وہی آئی. یعنی کوئی شخص جو ہے جس کی ڈیوٹی لگی تھی وہ 3 مہینے تک ٹرائی کرتا رہا، اور جب تک میری اس سے بات نہیں ہوئی اور اس نے اپنا بھڑاس نہیں نکالی، وہ اس نے چھوڑا نہیں. مدیحہ سے جتنی یہ ملاقاتیں ہوئیں، میں نے ان کو بڑا ایک ہارڈ ٹاسک مینیجر کے طور پہ دیکھا. کریٹیوٹی تو خیر ان کی بے مثال تھی، وہ تو میں ہمیشہ اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن موسٹلی جو کریٹیو لوگ ہوتے ہیں وہ ذرا مینجمنٹ میں ویک ہوتے ہیں. اور اس کی مثال میں نے بلا جب ہو رہا تھا تو جس طرح وہ چیزوں کو مینیج کر رہی تھیں اور میں اس کو او بی میں ریکارڈ کر رہا تھا. اور پھر جب ان کی تسلی نہیں ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جناب اس کو ہم ایک دفعہ پھر ریکارڈ کریں گے. میں بڑا گھبرا بھی رہا تھا کہ اسی او بی نے جا کے گورنر ہاؤس میں لگنا ہے، تو ٹائم کیا اتنا ہوگا کہ یہ گورنر ہاؤس میں پہنچے اور انسٹال ہو جائے. بٹ شی انسسٹڈ. تو اس سے ان کی جو ایک کمٹمنٹ تھی نا، وہ میرے ذہن میں یہ بڑی رہ گئی ہے کہ اگر آپ نے واقعی آپ کمیٹڈ ہیں تو پھر آپ کمیٹڈ ہیں. اس حوالے سے کوئی اور مثال آپ کے ذہن میں ان کی اس کمٹمنٹ کی ہو تو ذرا شیئر کریں ہمارے ساتھ. مطلب ہے کہ ہاں اس کی پیشن تھا، کمٹمنٹ بھی تھی، ساتھ پیشن تھا اس کے اندر. اس کے جذبے کا یہ عالم تھا کہ جب اس کو وہ بیمار ہوئیں اور ایک قسم کی آپ کہہ لیں کہ ڈیتھ بیڈ پہ تھیں، تو ہمارا جو بیڈ روم ہے اس کے باہر صحن میں ریہرسل ہو رہی تھی، اور وہ وہاں سے سن کے بتا رہی تھی کہ یہ فلاں جو ہے ٹھیک نہیں بول رہا، اور اس کے ڈائلاگ ڈیلیوری ٹھیک نہیں، کیریکٹرائزیشن ٹھیک نہیں ہے. تو لٹرلی 5-6 روز وفات سے پہلے تک شی واز آلموسٹ ایکٹیولی کیرنگ آن ود ہر ورک. اور وہ ان کا ہم نے پلے جو تھا، یہ بریسٹ کی اڈیپٹیشن تھی، یہ چاک چکر کوکیشین چاک سرکل کی وہ اڈیپٹیشن تھی. وہ ہم نے جا کے وہاں پی این سی اے میں اسلام آباد میں کی 5-6 دن پہلے. مطلب شی کوڈنٹ گو، لیکن وہ اس کی ریہرسل پروڈکشن میں انوالو تھی. تو بہت اس کی ایک کمٹمنٹ تھی. ایسے لوگ ہیں ہمارے ہاں تو کم ہیں، کیونکہ یہاں ہمارے تھیٹر کا ایک رواج بھی نہیں ہے، اور دوسرے تھیٹر کی پروڈکشن کی وہ پیرامیٹرز نہیں ہیں، وہ سٹینڈرڈز نہیں ہیں کہ جہاں آپ کو پتہ ہو کہ کس طرح پرفیکشن کی جاتی ہے، کس طرح لائٹنگ اینڈ میوزک اینڈ ڈانس اینڈ پرفارمنس، یہ ساری مل کے ایک شکل بنتی ہیں. تو وہ میرا خیال ہے کہ انڈیا میں ہمارے دوست ہیں 1-2 جو بہت ہارڈ ٹاسک ماسٹر ہیں. کیول دھالیوال ہیں امرتسر میں، اور لکھنؤ میں ہوتی تھیں اوشا گینگولی. تو یہ میں نے دیکھا ہے ان کو بھی، وہ بہت انوالو ہو جاتے ہیں، غصے میں بھی آ جاتے ہیں، بعض دفعہ اپنے بال نوچنے تک آ جاتے ہیں، لیکن وہ کمپرومائز نہیں کرتے، کیونکہ آپ اپنے آڈینس کی رسپیکٹ اور ان کی اپریسیشن تبھی جیت سکتے ہیں کہ آپ ان کو اپنی بیسٹ پروڈکٹ دیں، جس میں کوئی جھول نہ ہو. محض ڈائلاگ ڈلیور کرنا تھیٹر نہیں ہے.
کیونکہ اس کے ساتھ بہت سارے اس کے اور ایسے پہلو ہیں جن کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے. کیونکہ ہم دونوں تقریباً ایک ہی زمانے میں اپنا سفر ہم لوگوں نے شروع کیا، خاص طور پر پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے. اسی پارٹی کے ساتھ آپ منسلک رہے، اسی پارٹی کے ساتھ میں منسلک رہا. تو آپ لوگوں نے مجھ سے زیادہ اسٹرگل کی. ہم لوگ اتنے باہمت نہیں تھے کہ جیلیں کاٹتے یا کچھ اور ایسی چیزیں یا صعوبتیں برداشت کرتے. آپ نے بہت کی. آپ یہ سارے پرسپیکٹو میں بھٹو صاحب کو کہاں پلیس کرتے ہیں؟ بھٹو صاحب کے ساتھ بھی ہمارا مطلب ایک عشق کا رشتہ تھا. تو ایز اے ینگ اسٹوڈنٹ گورنمنٹ کالج میں جب انہوں نے استعفیٰ دیا ایوب خان کی کیبنٹ سے اور یہ لاہور آئے ٹرین پہ، اور لاکھوں لوگ ریلوے اسٹیشن پہ جمع ہوئے ان کا استقبال کرنے کے لیے. اٹ واز انبلیویبل. اتنا ان کا کرزما اور پاپولیرٹی تھی اور اتنی لوگوں میں نفرت تھی فوجی رولرز کے خلاف. تو اور اس زمانے میں نے اپنا جو پہلا میرا مضمون چھپا کسی میگزین میں وہ بھٹو صاحب کے بارے میں تھا. قندیل میگزین ہوا کرتا تھا، شیر محمد اختر صاحب اس کے ایڈیٹر ہوتے تھے. اس کا نام تھا ریگستان کا پھول. اچھا. تو یہ ایز اے ینگسٹر میں نے لکھا، میں بھی سیکنڈ ایئر میں یا تھا میں یا کیا تھا. تو تب سے آئی ہیو بین امپریسڈ اینڈ امیزڈ اینڈ فیسینیٹڈ بائی مسٹر بھٹو. پھر جب ان کے ساتھ جب حکومت میں آ گئے تو تھوڑا سا ہمارا ہو گیا اختلاف، کہ ہمارا خیال تھا کمپرومائز بہت زیادہ کر لیا انہوں نے، اور یہ جاگیرداروں کے ساتھ اور موقع پرست سیاستدانوں کے ساتھ. پھر جب وہ حکومت سے نکل گئے تو پھر ہماری وہ ریزیوم ہو گئی عاشقی. تو اور اس کا پھر جو یادگار وہ لمحے تھے جب وہ ہمارے ہمسائے بنے کوٹ لکھپت جیل میں، اور وہ ہماری کمیونیکیشن بھی ہوتی تھی. ان کے جو مشقتی ان کے ساتھ کام کرتا تھا دن میں، ایک قیدی جو جا کے جو بیٹر کلاس کے پرزنر ہیں ان کے کھانا وانا صفائی وغیرہ کرتا ہے، وہ رات کو ہماری بیرک میں سوتا تھا. تو اس سے ہمیں روز کی رپورٹ ملتی تھی، آج انہوں نے کیا کیا، آج کون ملنے آیا، ان کی ڈیلی روٹین کیا ہے. شام کو وہ بیڈمنٹن کھیلتے ہیں. تو ہم ایکسائٹیڈ ہو گئے. اور ایک پیپلز پارٹی کا لڑکا تھا حافظ غلام محی الدین، جو اب تو خیر وہ کاروباری شخصیت بن گیا ہوا ہے. تو وہ اور میں، ہم نے کہا جی ہم نے دیکھنا ہے. وہ جس ٹائم پہ وہ باہر آتے ہیں تو ہم وہ پھر دیواریں ایک پھاند کے وہاں پہنچ گئے اور جھانکنے لگے. وہاں بھٹو صاحب بیڈمنٹن کھیل رہے تھے اسی مشقتی کے ساتھ. خیر انہوں نے ہمیں دیکھا تو اشارہ کیا کہ جاؤ یہ تو الارم ہو جائے گا. اور الارم واقعی ہو گیا کیونکہ یہ بہت ایک ہائی سیکیورٹی ایشو تھا. پھر ہمیں وہاں سے خیر ٹرانسفر کر دیا گیا. تو پھر میں نے ان کی میں جب گیا ایگزائل میں لندن تو وہاں پر ان کی جو کتاب تھی جو سپریم کورٹ میں ان کا ایڈریس تھا، اور انہوں نے کتاب لکھی تھی اف آئی ایم اسیسینیٹڈ. اس کا سب سے پہلے ترجمہ میں نے کیا قاتل کون کے نام سے، جو وہاں سے پھر شائع ہوا لندن سے. مصطفیٰ کھر صاحب نے چھپایا اور وہ پھر کافی یادگار چیز تھی. تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا فیسینیشن بالکل تھی. اور میرا خیال ہے کہ ہی واز اے ریمارکیبل پرسن. اور میں ان کو ایز اے رپورٹر بھی، اسٹوڈنٹ رپورٹر میں ہوتا تھا تو وہ میں ساتھ ساتھ ان کے الیکشن کیمپین میں جاتا تھا. ایک دن میں 30 جلسے کرتے تھے وہ لاہور میں، اور میں 30 رپورٹیں بھیجتا تھا. بلکہ وہ ایک عجب آدمی تھا. ہاں، وہ جو مشہور واقعہ ہے جو کہتے ہیں نا کہ بھٹو صاحب نے کہا تھا ادھر تم ادھر ہم ادھر تم، وہ ایکچولی وہ میری رپورٹ تھی. اچھا. ادھر مینار پاکستان پہ ان کا جلسہ تھا، اس میں انہوں نے اس طرح نہیں کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ آپ ادھر اپنا مینڈیٹ آپ کو ملا ہے، ادھر ہمیں ملا ہے، تو وی ہیو ٹو سٹ ٹوگیدر. محض عددی اکثریت نہیں کہ 51% اور 49%، اٹ از ایسٹ پاکستان اینٹی اینڈ ویسٹ پاکستان کا مینڈیٹ ہے. اس طرح کی بات کی. تو میں ساتھ ساتھ وہ بول رہے تھے اور میں ساتھ ساتھ ایکچوئل رپورٹ بنا رہا تھا. آپ کا جرنلزم کا ہے تجربہ، کیونکہ ٹائم نہیں تھا، وہ ڈاک ایڈیشن نے جانا تھا.
تو وہ بول رہے تھے اور میں کہہ رہا تھا، اور بھٹو صاحب نے یہ کہا اور پھر انہوں نے یہ کہا، پھر اور کر کے ادھر انہوں نے تقریر ختم کی، اور ادھر میں نے وہ جو بھی ہمارا رائٹر تھا اس کو دی، وہ آزاد اخبار میں کر رہا تھا۔ تو وہاں پر عباس اطہر صاحب بیٹھے تھے، نیوز ایڈیٹر، ایک ریمارکیبل جرنلسٹ، ویری کریٹیو۔ انہوں نے اس نیوز کو لگایا ڈارک ایڈیشن میں، ہیڈ لائن کہ وہ ماسٹر تھے، ہیڈ لائن لگا دی کہ ادھر ہم ادھر تم، بس، اور وہاں سے وہ آج تک وہ ایک چیز بن گئی ہے کہ شاید انہوں نے یہ بات کہی تھی، ایسے کہا تھا، ایسے حالانکہ نہیں کہا۔ تو بھٹو صاحب کا یہ ہے کہ لائک دا ہیروز آف گریک ٹریجڈیز، کہ ان میں ریمارکیبل کوالٹیز تھیں، انٹلیکچوئل اور پولیٹیکل اینڈ کلچرل اینڈ سائیکولوجیکل، ہی واز ریئل ہیرو۔ لیکن کمزوری جس طرح وہ گریک ہیروز کی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ایکلیز ہیل، کہ اس میں ایک کمزوری تھی وہ، اور وہ اکثر گریک ٹریجڈیز میں بھی ہوتی ہے، کہ وہ ان کی انا تھی، ان کا غرور تھا، تو اور کانوں کا کچے ہونا اور اتھارٹی کو شیئر نہ کرنا، تو وہ انہوں نے اس کی وجہ سے بہت ان کو نقصان ہوا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اگر ان کے ساتھ جو ہوا وہ نہ ہوتا تو شاید پاکستان جو ہے وہ آج ایک اور لیول پہ ہوتا ہے، جس لیول پہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹیک آف کر رہے ہیں۔ یہ وہ پوائنٹ تھا 70s میں، جب ایک پروگریسو اینڈ فارورڈ لکنگ مسلم نیشن واز لیڈنگ دا اسلامک بلاک اور دا تھرڈ ورلڈ بلاک، اینڈ ہی واز ون آف دا ٹاپ تھرڈ ورلڈ لیڈرز آف دوز ٹائمز۔ تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایک حادثہ ہے جس سے ہم کبھی وہ ریکور نہیں کر سکتے، اس میں نہیں نکل سکتے۔ یہ حادثہ برپا کرنے والوں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس کا ہماری قوم کو کیا نقصان ہوگا۔ ہم نے بھی بھٹو صاحب، میں نے اور میرے دوستوں نے ان کی یاد میں بہت سی نظمیں بھی لکھیں، کبھی شیئر کروں گا آپ سے میری نظم خزاں کا مسیحا، وہ آپ کو میں ضرور کسی وقت سناؤں گا۔ تو انہوں نے ہماری زندگی کو بہت امپیکٹ کیا، اور ابھی تک ان کا تاثر ہمارے ذہنوں پہ ہے۔ یہ ایک بڑی ناخوشگوار صورتحال ہے، بہت سارے فیکٹرز ہیں۔ ایک تو اب ڈائریکشن لیس ہے ابھی تک ہماری قوم کہ کس طرف جانا ہے، کبھی مغرب کو دیکھتے ہیں، کبھی مشرق کو دیکھتے ہیں، کبھی جنوب کو دیکھتے ہیں، اور پھر آج کل شمال کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک وہ پمبل پیری سی بن گئی ہے کہ ہم گھوم رہے ہیں، اور زمین پہ پاؤں ہمیں نہیں رکھنے دیے جاتے، جو ہماری ہسٹری ہے، جو ہمارا اوریجن ہے، ایک انڈس ویلی سویلائزیشن کا کلچر اور آئیڈینٹی، زبانی کلامی نہیں اور ٹورزم پروموشن کے لیے نہیں، بلکہ ایز این اینٹیٹی، ایک شناخت جو ہماری ہے۔ تو اس کی وجہ سے بہت سارے پرابلمز ہیں۔ یہ جو ریلیجیس ایکسٹریمزم ہے، یہ اس کی وجہ سے یہاں پر اس کو بڑی فرٹائل گراؤنڈ ملتی ہے۔ جی ویورز، ناقابل روزگار شخصیت شاعر محمود ندیم سے ہماری گفتگو جاری ہے، اور اب ہم ان سے ایک بہت جلتے ہوئے موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ وہ موضوع ہے فلسطین کا موضوع۔ شاہد صاحب، آپ نے فلسطین کے لیے بھی اپنے لیول پہ بہت کام کیا، پوئٹری ریسٹیشنز کرائیں، اور اپنے ڈراموں کے ذریعے اور اپنے سیشنز کے ذریعے پیغام دیا کہ فلسطین کو آزاد ہونا چاہیے۔ اب جو فلسطین کی صورتحال ہے، اور یہ جو ٹرمپ نے ایک سو کالڈ پیکٹ انفورس کرایا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ بہرحال یہ کوئی حل نہیں ہے، ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے۔ کشمیر سے لے کے فلسطین تک کس طرح سے جو کلونیل جو فورسز ہیں انہوں نے اپنی ہولڈ رکھی ہوئی ہے، اور اس سارے جو اس وقت پیلسٹائن ٹریجڈی ہے اس کی بنیاد ہے جو ویسٹرن پاورز نے پہلی جنگ عظیم میں جو بندر بانٹ کی مڈل ایسٹ کی آٹومن امپائر کے بعد، اور بہت بڑی ٹریجڈی ہے میرے خیال ہے ہماری ہسٹری میں۔ اب تو میرا خیال ہے کہ لوگ ہولوکاسٹ کو بھول جائیں گے، اور یہ کیا ستم ظریفی ہے کہ جو لوگ ہولوکاسٹ کے وکٹم اپنے آپ کو کہتے تھے، جو زائنسٹ ہیں یا جو ایکسٹریمسٹ جیوز ہیں، وہ خود اب ایسا ظلم پرٹریٹ کر رہے ہیں وہاں پر فلسطین کے لوگوں پہ۔ تو ہماری یہاں سے ایک آرٹسٹ کے طور پہ جو ایسوسیشن ہے
فار دا کاز. وہ تو پوری قوم کا اس پہ ایک کنسنسس ہے. اور ہم نے ہمارے ریلیشنز رہے ہیں پیلسٹینین تھیٹر گروپس کے ساتھ. پھر ہم نے غازہ مونولوگ کے نام سے یہاں پر ہم نے ایک پرفارمنسز آرگنائز کی جس کا آپ بھی حصہ تھے. اور اس میں ہم نے جو غازہ کے جو نوجوان ہیں اور ان کی بچے جو ہیں ان کی جو زندگی کس طرح سے متاثر ہوئی ہے اس کو ہم نے بڑا ایکٹیولی پورٹرے کیا. اور اس میں دلچسپ بات یہ تھی کہ ابھی پچھلے سال انہی دنوں میں یعنی نومبر 2024 میں ہم نے ایک فیسٹیول کا انعقاد کیا, دوستی انٹرنیشنل تھیٹر فیسٹیول اجوکا کی 40th اینیورسری پہ. اس میں ہم نے خیر انوائٹ تو کیا تھا پیلسٹائن کے گروپس کو بھی, وہ نہیں آ سکے لیکن ان کے میسیجز آئے سالیڈیرٹی کے. لیکن امریکہ سے ایک چھوٹا سا گروپ تھا, وہ آئے, بڑے ایکٹیوسٹ تھے, وائٹ امریکنز, لیکن بڑے کمیٹیڈ ٹو کاز آف پیلسٹائن. تو وہ غازہ مونولوگز میں انہوں نے بھی آ کے شرکت کی. تو یہ ایک بڑا ایک سگنیفیکنٹ واقعہ تھا کہ امریکن آرٹسٹ جوائننگ پاکستانی آرٹسٹ فار دا کاز آف پیلسٹائن. اس کے علاوہ میرا ایک نیا پلے ہے لارنس ان لاہور. یہ لارنس آف عربیہ جو ایک برٹش جاسوس تھا ورلڈ وار 1 کے زمانے میں, اور جس نے بہت اہم رول ادا کیا تھا یہ جو ٹکڑے ٹکڑے مڈل ایسٹ کے ہوئے, اسرائیل بنا اور جارڈن بن گیا, عراق بن گیا, سعودی عربیہ دے دیا گیا آل سعود کو وغیرہ وغیرہ. تو وہ اسی 1930s میں ہی پلیسڈ ہے, کیونکہ لارنس آف عربیہ جو ہے پھر بعد میں اس کی یہاں تعیناتی ہوئی لاہور میں, کراچی میں اور ناردرن ایریاز میں. تو اس پلے کو ہم نے کیا, وہ بھی سارا جو ہے ایک پیلسٹینین کاز کے لیے تھا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ابھی میں اسی مہینے نومبر میں ہی جا رہا ہوں امریکہ, اور وہاں کی جو آئی وی لیگ کی یونیورسٹی ہے پرنسٹن یونیورسٹی, وہاں پر اسٹوڈنٹس جو ہیں اس پلے کی ایک پرفارمنس کر رہے ہیں, تو میں ان کو تھوڑا بہت گائیڈ کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو دا میسج آف پیلسٹائن آئی ایم ٹیکنگ ٹو دا یو ایس. تو یہ اب بطور آرٹسٹ جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. بالکل, میں بھی جہاں تک مجھ سے ہو سکا میں آپ کے ساتھ رہا. اس کے علاوہ بھی میں نے کچھ بھی نظمیں لکھی, اور ہم بھی جب ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں یاسر عرفات بھی ہمارے دل میں رہتے تھے, اور پھر لیلا خالد کو ہم ایک انقلاب کا ایک سمبل سمجھتے تھے. تو ساری چیزیں ہمارے اندر ہیں اور یہ کہیں گئی نہیں ہیں, تو دیٹ از گریٹ. اچھا, آپ نے اتنا اپنے سفر میں تھیٹر بھی کیا, ٹیلی ویژن بھی کیا, کبھی یہ سوچا کہ کوئی فلم بنائے؟ فلم کا شوق تو تھا, دل بھی کیا, لیکن فلم ایک اور فیلڈ ہے. اس میں صرف آپ کی کریٹیوٹی, آپ کی رائٹنگ یا آپ کی ڈائریکشن وہ میٹر نہیں کرتی. مارکیٹ فیکٹرز ہیں, ٹیکنیکل فیکٹرز ہیں, اور ہمارے ہاں فلم کی جو انڈسٹری ہے وہ بہت ہی برے حال میں ہے. اگرچہ یہ اب جب سے ڈیجیٹل ایکوپمنٹ اویلیبل ہوا ہے اور یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز آئے ہیں تو لوگوں کے لیے فلم بنانا آسان ہو گیا ہے, لیکن فلم کی سمجھ اور پھر فلم کا نیٹ ورکنگ, اس کی ڈسٹریبیوشن, وہ ابھی ہمارے ہاں کوئی اس کا ایسا یعنی ایکسپیرئنس نہیں ہے. لوگ فلم بناتے ہیں تو وہ یوزلی وہ ٹیلی ویژن کی ایک تھوڑی سی انلارجڈ فارم ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے بہت کم موقع ملا. لیکن میں نے ایک سمینہ پیرزادہ کی فلم تھی شرارت, وہ لکھی تھی. پھر منٹو جو فلم ہے, جو یہ جب سے ڈیجیٹل سنیما کا رواج ہوا ہے, تو اس کی ابتدائی دور کی فلم تھی 2014-15 کی, اور بڑے اس کو انٹرنیشنل ایوارڈز بھی ملے. اور وہ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ میرا ایک سٹیج پلے تھا, کون ہے یہ گستاخ. اس کے اوپر جیو والوں نے ایک سیریل مجھے کہا لکھ دیں, وہ میں نے لکھ کے دیا, میں منٹو اس کا نام تھا. اس سے پھر فلم بنائی سرمد کھوسٹ نے. تو ایک لحاظ سے وہ ایک یونیک ہے کہ ایک ہی تھیم پہ, ایک ہی اسکرپٹ کا جو فاؤنڈیشن ہے اس پہ تھیٹر, ٹیلی ویژن اور فلم بنائی گئی تھی. یہ بہت اچیومنٹ ہے. اچھا,
آپ کی جو اولاد ہے کیا انہوں نے آپ کے فلیگ کو کیری کیا؟ جی، اس میں سے جو جھنڈا بہت اونچا اڑا رہی ہے وہ تو سویرا ہے، میری بڑی بیٹی، بلکہ واحد بیٹی، اور بڑا اس نے شوق تھا، اور اس نے جب 16 سال کی تقریباً تھی جب اجوکا کے پہلے پلے میں اس کو ایک لائن ملی تھی ایک پلے میں، شاید جھلی کتھے جاوے میں، اور شی واز سو ایکسائٹیڈ کہ مجھے اسپیکنگ رول مل گیا ہے۔ اچھا، وہاں سے اس کا سفر دیکھیں ایز اے اسٹیج پرفارمر، پھر ٹیلی ویژن پہ اس کی سینسٹیوٹی اور اس کی سلیکٹیونیس، اس نے اپنے آپ کو کمرشل قسم کے ڈراموں میں ضائع نہیں کیا، بلکہ اپنی اسکرپٹ کو سمجھ کے، رول کو سمجھ کے کیا، جس کی وجہ سے بہت اس کی اپریسیشن ملی ہے۔ سو آئی ایم ویری پراؤڈ آف ہر۔ پھر میرا جو بیٹا ہے نروان، وہ بھی ایز این ایکٹر، ایز اے ماڈل، اور اب وہ اجوکا انسٹیٹیوٹ کو رن کر رہا ہے جس میں ایکٹنگ کی کلاسز وہ لیتا ہے، اور باقی بھی اور بچوں کی بھی ہوتی ہے، اور رائٹنگ کی بھی کلاسز ہوتی ہیں۔ اینڈ ہی ہیز پلیڈ سم ونڈرفل رولز فار اجوکا آلسو۔ سرمد کا رول تھا دارا میں، اور بندہ سنگھ بیراگی کا رول تھا بلا میں، بھگت سنگھ کا رول تھا برکا وگینزا میں، مین اس کا رول تھا۔ سو انہوں نے اپنا جاری رکھا ہے جو ہماری لیگیسی ہے، اور انشاءاللہ اور بھی جو ایک براڈر اجوکا فیملی ہے جس میں لوگ ہیں، کوئی 30 سال سے ہے، کوئی بچپن سے ہے، دے آر آلسو دیر، اور بھی لوگ آتے ہیں قافلے میں شامل ہوتے ہیں، تو سفر جاری ہے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ خدا کرے آپ کا یہ کارواں چلتا رہے، اور ہم جیسے لوگوں کو ایسے شعر نہ کہنے پڑیں کہ بے ستون پل پر کھڑی ہے میری نسل بے نشاں، اے عقب میں برف تو جلتا مکاں ہے سامنے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ میرے میں پروگرام آپ میں آئے۔ کو ایک جواباً شعر عرض ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید مجھ پہ بھی صادق آتا ہو۔ سجاد باقر رضوی کا شعر ہے کہ میں نے اپنی زیست کی مشعل دونوں سروں سے جلائی ہے، شب نہ کٹے گی لیکن اب تک خوب فروزاں گزری ہے۔ واہ 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 واہ، خدا کرے اور فروزاں گزرے، اور ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ کبھی پھر بھی ہمارے پوڈ کاسٹ میں آئیں ضرور، اور اپنے پلیجر۔ مزید تجربوں سے ہمیں مستفید کریں۔ ویورز، امید ہے آپ شاہد مامون الدین سے مل کے بہت خوش ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ کو ہمارا پوڈ کاسٹ اچھا لگا ہو تو شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، اور جڑے رہیے میرے چینل کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔